يا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ بیان ہوئے تھے. آپ کا نرم دل ہونا، شفیق ہونا، نرم مزاج ہونا، یہ بتلایا تھا. اس کے بعد پھر نبی کا انتہائی طور پر امین ہونا یہ بتلایا تھا. کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مومنین کے لیے خاص طور پر اور پورے عالم کے لیے عام طور پر ایک نعمت عظمی ہے، یہ بیان ہو رہا تھا۔ آج کے درس میں دوبارہ لوٹ کر واقعہ احد کا کچھ تذکرہ ہے۔ پہلے آیات میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں یا مشرکوں کی بات ماننے سے منع فرمایا، اور ان کی باتوں میں اگر آ گئے، ان کی ورغلاہٹ میں آئے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بھی بتلایا۔ آج فرماتے ہیں غم کو دور کرنے کے لیے اگر تمہارے اوپر جنگ احد میں یہ مصیبت آن پڑی، آزمائش ہوئی تمہاری، سچے ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کوئی قہری تکلیف ہوئی، 70 آدمی تمہارے شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، تو غزوہ احد کے اندر اس سے دگنی تکلیف تم ان کو پہنچا چکے ہو۔ یہاں احد میں جب شکست ہوئی اور تھوڑے حالات آئے، تکلیف پہنچی، تو تم پکار اٹھے، قلتم انا ھذا، یہ مصیبت ہمارے اوپر کہاں سے ٹوٹ پڑی، یہ شکست کا منہ کیوں دیکھنا پڑا، ہم تو حق پر ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا، تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی تھی ایک کامیاب سپہ سالار کو جو جنگی تدبیر اور عسکری تدبیر کرنی چاہیے تھی، اس پر عمل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یہ شکست سامنے آئی۔ اب یہی شخص کو اللہ تعالیٰ نے آخری وہلے میں دوبارہ فتح کے اندر تبدیل بھی کر دیا۔ نہ تم نے وہ پیلا پہاڑ کا چھوڑا ہوتا، نہ یہ حالات آتے۔ یہ تو تمہاری طرف سے ہے غلطیاں، ہماری طرف سے تو نصرت کا جو وعدہ ہے قانون ربانی کے ماتحت وہ تو ہے ہی۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور دو جماعتوں کی مٹ بھیڑ جو ہوئی، التقى الجمعان، جمعان دو جماعتوں کو کہتے ہیں۔ اس مٹ بھیڑ کے موقع پر جو کچھ ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور حکم سے ہوا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر تو ہوتی نہیں، لہذا اب اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو منظور تھا اللہ کو ہو گیا، اور اس میں بھی بڑی مصلحتیں اور حکمتیں رہی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں
سچے ایمان والے کون ہیں؟ جو ایسے حالات میں پھسلے نہیں، جمے رہے. اور منافق اور جو کچے تھے، جو پھسل گئے، ان میں اور پکوں کے اندر امتیاز کی یہی ایک شکل تھی. اس سے امتیاز ہو گیا کہ کون پکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے کہ کچھ بھی حالات آ جائے، شکستوں کے فتح ہو، دامن رسول نہیں چھوڑتے. پھر ہم نے بھی عین میدان میں تمہارے اوپر کرم کیا، نیند طاری کی تمہارے غم کو بھلانے کے لیے. آگے منافقین کی جو حکمت عملی تھی کہ وہ کیا کر رہے تھے، ریشہ دوانیاں، اس کا بھی تذکرہ کیا. جب ان سے کہا کہ بھائی چلو آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، جہاد کریں، مقابلہ کریں، یا دفاع کرو. جنگ دو طریقوں سے لڑی جاتی ہے، اقدامی جنگ اور دفاعی جنگ. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام نے جنگ میں پہل کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر کسی علاقے میں دشمن نے ظلم و ستم، فتنہ اور فساد کا بازار گرم کر رکھا ہو، شرفاء کی عزتیں اور مال محفوظ نہ ہو، اور اسلام کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن رہا ہو، تو ایسے صورت میں گندے عناصر کا قلع قما کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور ایسی شکل میں اسلام اقدام کی اجازت بھی دیتا ہے. دوسری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دشمن خود چڑھائی کر دے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا تھا. تو ایسی حالت میں دفاعی جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی. ایسے موقع پر مرد، عورت، جوان، بوڑھا سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. عام حالات میں تو جو جہاد کی بات کی جاتی ہے وہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو جہاں اسلامی ملک ہو اور سامنے سے کافرین چڑھ کے آ جائیں، یا جان مال کا، عزت آبرو کا مسئلہ ہو جائے، وہاں کا مسئلہ ہے. وہاں نبرد آزما ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کیا باتیں کرنے لگے. منافقین باتیں کرنے لگے کہ اگر ہم لوگ قتال کو مناسب سمجھتے تو یہ مشورہ ہی کیوں دیتے کہ مدینے میں رہو. ہماری بات مانی نہیں گئی اور مدینے سے نکل گئے، باہر آ گئے. ہم نے نہ کہا تھا کہ اس وقت قتال مناسب نہیں ہے، لیکن مانے نہیں. یہ تو سب اس وقت جو جہاد ہو رہا تھا، جو جنگ ہو رہی تھی، اس کے احوال بیان ہو رہے ہیں. جن لوگوں نے ایسی بات کہی منافقین میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی جو ہے بزدل تھے. مقابلے کی تاب اور ہمت ان میں تھی ہی نہیں، اس لیے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ ٹائم جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے. ایمان والا ایسی بات نہیں کر سکتا.
ایمان والا تو وہ بات کرے گا کہ بھئی مقدر میں جو ہوا وہ ہوا، شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، امتحان ہے۔ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی زبان سے تو مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرتے ہیں، مگر دل میں نفاق بھرا ہوا ہے کہ کسی طرح سے جنگ میں شریک ہونے سے بچ جائیں۔ دل اور زبان کا یہی تضاد نفاق کی نشانی ہے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی کہ ہماری بات مانی نہیں گئی۔ دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ منافقین کی خصلت کا ذکر ہے، مسلمانوں کے متعلق انہوں نے یوں کہا اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات مانی ہوتی تو اس طرح سے مارے نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کہ موت آ گئی ہو ٹال کر بتاؤ، وقت آ چکا ہو دنیا سے جانے کا، ٹال کر اسے اور موت کو ہٹا کر بتاؤ۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ موت کا وقت یقینی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے راستے میں جو لوگ کام آ گئے ان کے بارے میں مومنین ذرا غمزدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اطمینان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آئے ہیں، دنیا مقصود نہیں تھی، اللہ کی رضا مقصود تھی، اور دین کا بول بالا مقصود تھا، شر اور فتنے کو کفر کے ختم کرنا مقصود تھا، اور اس طرح سے لڑتے ہوئے کام آ گئے، اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید کے معنی ہی حاضر کے ہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو لوگ کام آئے ان کو مردہ مت کہو۔ کیوں بھئی؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو دفنایا گیا، موت واقع ہوئی اور مردوں جیسا حال ہوا، تو ان کو کیوں مردہ نہ کہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ ان کو حیات برزخی حاصل ہے، تو حیات برزخی تو ہر ایک کو مرنار کو حاصل ہوتی ہے، کافر کو، مومن کو جسم خاک میں مل جاتا ہے، روح تو زندہ رہتی ہے۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں، مرگے بدن سے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، یہاں
قتال فی سبیل اللہ کے درمیان میدان میں جان دینے والوں کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو خاص قسم کی برزخی اسپیشل حیات ملی ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ اب وہ امتیازی زندگی کیسی ہے، اس کے متعلق حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ جاننے کی ضرورت۔ البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے جسموں پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح اور سالم باقی رہتے ہیں، جیسا کہ قرطبی میں لکھا ہے، جس کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعشیں مدائن کے اندر آج سے 13.5 سال پہلے نکالی گئی تو جوں کی توں تھی، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی روشنیاں بھی برقرار تھی۔ آنکھ کا ڈاکٹر تو ان کی آنکھیں چیک کرنے آیا تھا، اور چیک کر کے اس نے جو ہے ایمان قبول کیا۔ اس نے کہا زندہ لوگوں کی آنکھوں میں ایسی روشنی نہیں دیکھی جیسا کہ یہ شہداء کی آنکھوں میں دیکھی۔ تو شہداء کی پہلی فضیلت ان کی ممتاز دائمی حیات، نمبر 2 انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے فوری طور پر، ان کا روزی کا سلسلہ رزق کا جاری ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز قسم کے پرندوں کے پوٹوں میں رکھتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں، ہینگرز، اور جہاں چاہتے ہیں جنت میں جس طرح سے چاہتے ہیں اڑتے ہیں، جاتے ہیں اور اپنا رزق کھاتے ہیں۔ تو ایک تو دائمی حیات کا ملنا، دوسرا رزق کا ملنا، تیسرا احد کے شہداء سے پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہے تمہاری؟ جواب دیا کہ دنیا والوں کو یہ کہہ دو کہ یہ ہمارے موت پر سوگ نہ کریں، بلکہ ہم لوگ تو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں اس پر انتہائی طور سے خوش ہیں۔ اور یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور جو دنیا میں لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ یہ ایسی حیات ہم کو ملی ہے کہ اس پر خوشیاں منائی جائے۔ تو جو لوگ شہید کربلا حضرت حسین کا ماتم کرتے ہیں ان کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ان کو حیات برزخی ملی ہے، اتنا جنت کا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا شہید کو دفنایا جائے گا اس کے خون آلود کپڑوں میں، زخموں کے ساتھ، غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ تازہ ہو جائے گا، قیامت کے دن یہ زخم تازے ہو جائیں گے، اور یہ جو خون ہے اس کے اندر سے مشک سے زیادہ بہتر جو ہے خوشبو آ رہی ہوگی، اور لوگ جانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔
شہداء کے آج فضائل بیان ہوئے۔ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کام آئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا لما تبکی، کیوں روتے ہو جابر؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد پر ملائکہ نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ جواب دیا کہ اللہ دنیا میں دوبارہ پہنچا دیجئے۔ سوال کیا شہادت سے خوش نہیں ہیں آپ؟ جواب دیا کہ میں اتنا خوش ہوں اور اتنا اجر دیکھ رہا ہوں اور اتنا ثواب اور اتنی نعمتیں آخرت کی شہادت کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ حدیث میں فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کہا اتنی نعمتیں دیکھ چکا میں، تو اب احساس ہوتا ہے کہ شہادت کتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ پھر میں لڑتا ہوا اور شہید ہو کر تیرے دربار میں بار بار زندگی دے، بار بار حاضر ہوں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا فرمائی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت میں تو ہے یہ، لیکن عادت میں نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے پاس آ گیا اسے واپس بھیج دوں۔ تو کوئی پیغام دینا ہو تو دنیا والوں کو دیں، تمہاری طرف سے رشتہ داروں کو دیں، جو زندہ ہیں ان کو دیں۔ فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے ہماری اس برزخی بہترین زندگی کی، رزق دیا جاتا ہے اس کی بھی، اور ہم لوگ خوش ہیں یہاں، اور اللہ تعالیٰ نے مقام عالی اور غالی عطا فرمایا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خوش ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو بدو کلام فرمایا حق تعالیٰ شانہ نے تیرے باپ کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال جو لوگ چلے گئے شہید ہو گئے ان پر غم کرنے کے بجائے یہ مقام رفیع قابل رشک ہے۔ اور جو نعمتیں ان کو ملی ہیں ان پر وہ خوش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سچے ایمان والے اللہ کے راستے کی محنت کریں، اللہ کے دین کے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر نہ عطا فرمائے اخلاص کے بعد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، ایمان والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ انہوں نے جس اچھی نیت کے ساتھ محنت کی ہے اللہ کے دین کی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو ضرور بھی ضرور عنایت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں، خلاف ورزی وعدے کی نہیں کرتے۔ یہ تو آج کا سبق الحمدللہ ہو گیا۔ غزوہ احد ہی کی کچھ کڑیاں ابھی باقی ہیں، پھر اور اسباق جو ہے اس کے وہ آتے رہیں گے۔ آج جیسے ہی واٹس ایپ کھولا بڑی جانکاہ اور غمگین کرنے والی خبر سامنے آئی، اور یہ خبر تھی رئیس المحدثین اور صدر المدرسین
اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی کی وفات کی دردناک خبر سامنے آئی ہے۔ دل ماننے کو تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں بات ہوئی کہ بھئی وقت اجل آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت دیوبند سے برائے علاج بمبئی تشریف لائے، اسپتال میں زیر علاج رہے، پھر صحت مند ہو گئے۔ پھر دوبارہ جو ہے درس کا سلسلہ، قرآن کریم کے تفسیر کا سلسلہ بمبئی میں جاری فرمایا، فیض دوبارہ جاری ہوا، خوشیاں ہو گئی۔ اور اس خبر کو بہت خوشی کے ساتھ پڑھا گیا کہ حضرت تفسیر فرما رہے ہیں، بمبئی کو فیض مل رہا ہے۔ بمبئی کو کیا، پورے عالم کو فیض تو مل ہی رہا تھا حضرت کا۔ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں حضرت کے، اور سب اونچے اونچے مقامات پر فائز ہیں۔ اللہ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو تربیت کرنے کی ایسی بہترین صلاحیت عطا فرمائی تھی، پڑھانے کا ایسا بہترین ڈھنگ عطا فرمایا تھا۔ دارالعلوم کے اسباق میں حضرت کا سبق مقبول ترین سبق مانا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نہایت عالی شان مقام عطا فرمایا تھا۔ بچپن سے علم پر بے حد محنت فرمائی تھی، رات دن علم کے اندر لگے رہتے تھے۔ فرمایا کہ پڑھانے کا زمانہ شروع ہوا، روزانہ 500 صفحے کا مطالعہ کرتا تھا۔ 500 صفحے کا مطالعہ، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہاں لکیر بنا دیتا تھا، لیکن پھر آگے پڑھتا رہتا تھا، مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے بہت خدمت کی، حضرت کی بکریاں بھی چرائی ہیں، اور حضرت نے دعائیں بھی بہت دی۔ جب فارغ ہو کر چلے تو حضرت کے پاس گئے تھے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت نے بڑی قیمتی قیمتی نصیحت فرمائی کہ پڑھایا کیسے جائے گا، وہ حضرت نے خود بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد راندیر تشریف لائے، 8 سال تک راندیر میں پڑھایا اور بہترین طریقے پر پڑھایا، اور یہاں بھی ایک ممتاز استاد کی حیثیت سے رہے۔ میرے والد صاحب کے ساتھ خاص رفاقت رہی، بہت محبت فرماتے تھے میرے والد صاحب سے، اور میرے والد صاحب بھی ان کو بہت چاہتے تھے، اور پڑھانے کے لیے سامنے سے کتابیں دی میرے والد صاحب۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے فلان کتاب چاہیے، کہا ہاں لے جاؤ، پڑھاؤ، خوشی سے پڑھاؤ، شوق سے پڑھاؤ۔ شوق سے پڑھانے والے آتے کہاں ہیں؟ جن کو خود آگے بڑھنے کا، پڑھانے کا شوق ہو۔ ترمذی شریف پڑھانے کے لیے کہا، وہ بھی دے دی۔ اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا اجمیری صاحب سے ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا، با اخلاق، ایسا مخلص آدمی نہیں دیکھا کہ میں نے بخاری مانگی تو فرمایا وہ بھی آئندہ سال پڑھانا۔ لیکن آئندہ سال کس کو معلوم تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہو جائے گا؟ ایک طرف حج کا پیغام آیا اور ایک طرف جو ہے دارالعلوم دیوبند آنے کا پیغام آیا، تو مشورہ کیا میرے والد صاحب سے، کیا کروں؟ میرے والد صاحب نے فرمایا دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ اور وہاں جا کر پڑھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ حج میں بھی لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی حجیں حضرت کو نصیب فرمائی، کتاب الحج دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اپنی رائے جو ہیں وہ ظاہر فرمائی،
اللہ نے علم میں نہایت عالیشان اور بڑا محققانہ درجہ عطا فرمایا تھا، حدیث پر بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ اس ترمذی شریف کا درس نہایت مقبول تھا۔ تحفۃ الالمعی کے ذریعے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ علم پر حضرت کی کتنی گرفت تھی اور کتنا گہرا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ نمبر 2، پھر تحفۃ القاری دیکھیے، بہترین جو ہے بخاری کی شرح فرمائی اور لوگوں کو جو تشنگی تھی اس کو دور فرمایا۔ پھر دیکھیے رحمت اللہ الواسعہ، جو حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے، وہ کئی جلدوں میں تحریر فرمائی۔ لکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، شکایت کرتے تھے کہ گجراتی علماء مطالعہ نہیں کرتے، اور ہدایت القرآن وہ دیکھیے، فوز الکبیر کی شرح لکھی، العون الکبیر، پھر اس کی بھی اصلاح فرمائی، اس کا بھی نیا ایڈیشن سامنے آیا۔ مسلم شریف کے مقدمے کو بھی تحریر فرمایا، اس کی بھی شرح فرمائی۔ اس کے علاوہ محفوظات کا سلسلہ تھا، نحو و صرف میں بھی رسالے مختلف لکھے، اور اب دیوبندیت پر کچھ لکھنا چاہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، ہر وقت کام میں مصروف اور علم میں مصروف رہتے تھے، طلباء کو نصیحت فرماتے رہتے تھے، گاہے بگاہے چٹکلے بھی سناتے تھے، علمی واقعات بھی بیان فرماتے تھے، رنگا رنگ حضرت کی تقریر رہتی تھی، عالمانہ اسلوب تھا، علمی انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی دعاؤں سے آپ کی اولاد و احفاد بھی اسی شان کی ہے، صاحبزادے سب کام کے اور علمی کارنامہ انجام دینے والے۔ آپ کا مکتبہ الحجاز بڑا کامیاب مکتبہ ہے، کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، لوگ وہاں سے منگواتے ہیں۔ بہرحال حضرت بمبئی میں زیر علاج ہوئے، اچھے ہونے کے بعد پھر دوبارہ طبیعت بگڑی، دوبارہ زیر علاج رہے اسپتال میں، ادھر ادھر کی خبریں آتی رہی، بھروسہ نہیں آیا۔ حافظ آصف صاحب سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کچھ حالات بتائے، اور آج تو یہ جان کا حادثے کی خبر آ ہی گئی کہ حضرت دنیا میں نہ رہے، اور آخری دم تک دین کا کام، علم کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا۔ اب دیکھیے یہ سب خدمات کا صلہ اللہ نے کیا دیا، ماہ رمضان نصیب فرمایا، اور اس میں بھی آخری عشرہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اپنے یہاں بلایا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرما دے، اور حضرت کے علمی فیض کو شاگردوں کے ذریعے سے، ان کی اولاد و احفاد کے ذریعے سے عالم میں جاری رکھے۔ عالمی فیضان کا ایک سلسلہ تھا جو رک گیا، احادیث کی جو خدمت ہو رہی تھی، تفسیر کی جو خدمت ہو رہی تھی، اور جو حضرت کا نرالا انداز رہا، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ لیکن حضرت اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے علوم کے ذریعے سے زندہ رہیں گے، ہمارے درمیان رہیں گے، ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہیں۔ حضرت کی علمی کاوشیں جو ہوئی ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔
اللہ تعالی حضرت کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرمائے، اور اولاد و احفاد کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، قبر میں نور برسائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ اہلیہ محترمہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئی تھیں، اور بعد میں حضرت جو ہے ایک عرصے دراز کے بعد اللہ اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے، اور آپ کے علمی فیضان کو تادم قیامت جاری رکھے اور لوگ اس سے برابر فیضیاب ہوتے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرنے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور حضرت کی روح کو بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اشرح صدورنا ونوّر قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا، اللهم حصل مرادنا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر له مغفرة تامة وارحمه رحمة عامة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ما بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو روزوں کے سلسلے میں، عبادتوں کے سلسلے میں کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئی، غفلتیں ہو گئی، اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اپنے فضل سے نجات من النار کا ذریعہ بنا دے، اے الہ العالمین ہماری اولاد کی، احفاد کی، اے اللہ رشتہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی، اے اللہ مغفرت فرما دے، تراویح، روزے، عبادتیں، سخاوتیں قبول فرما لے، داد و دہیش کو منظور فرما لے، جن مخیر حضرات نے اب تک کام کیا ہے، خدمتیں کیے کر رہے ہیں، سحری افطاری کے انتظام کر رہے ہیں، اے الہ العالمین سب کو بہترین بدلے عطا فرما، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، پسماندگان کو، اور ہم سبھی ان کے پسماندگان میں ہیں، اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، کہ اولاد کو خاص طور پر صبر عطا فرما، اللہ ان کے علمی فیضان کو قبول فرما، اے اللہ ان کی علمی کاوشوں کو قبول فرما، حدیث اور قرآن کریم اور فقہ کی بہترین
جو تشریحات ہیں ان کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین تعدم قیام ان کے علم کے فیضان کو جاری ساری فرما۔ عافیت والی زندگی ہم سب کو اللہ ایمان اس کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ جب جانے کا وقت ہو تو خاتمہ بر ایمان فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرما، اور جتنے مرحومین علماء اور مومنین ہیں تمام کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔